لکھی کہ یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ پیغمبر نے یہ کہا کہ علی کے شیعہ کامیاب ہیں، یہ نہیں کہا یا علی میرے صحابہ کامیاب ہیں۔ ذرا بولیے تو صحیح، جب میں سچی بات کہوں، حق بات کہوں تو بولا کیجئے۔ اصحاب کی ضمانت نہیں لی ہے مگر شیعوں کی ضمانت لی ہے۔ معلوم ہوا اصحاب میں بھی شیعہ پائے جاتے ہیں، جن کا تعلق علی سے ہے وہ شیعہ ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو شیعہ کامیاب ہیں، علی کامیاب ہیں، شیعہ کا کامیاب ہیں۔ تو اب تصویر کا یہ ایک رخ ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں، میری طرف دیکھیے گا، اگر میں یہ کہوں کہ موسیٰ کامیاب ہیں، کیا اول کنڈا، اول کنڈا کے مومنوں، اگر میں یہ کہوں کہ موسیٰ کامیاب ہیں تو اب دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ فرعون ناکام ہے۔ ہائے سبحان اللہ۔ تو جب نبی کہہ رہے ہیں علی کے شیعہ کامیاب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کا شیعہ نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا، جو علی کا شیعہ نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کی ایسی کون سی عظمت ہے جس کی وجہ سے علی تو کامیاب ہیں ہی مگر علی کے شیعہ بھی کامیاب۔ تو انہوں نے کہا کہ علی کی کوئی ایک فضیلت ہو تو بتائی جائے۔ پیغمبر نے تو خود کہا ہے یا علی اگر کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں، اگر دریاؤں کا سارا پانی روشنائی بن جائے، اگر زمین و آسمان کے سارے اوراق ورق بن جائیں، یعنی ساری تہ ورق بن جائے، اور جن و انس و ملائکہ آپ کے فضائل لکھنے کے لیے بیٹھیں تو قیامت تو آ سکتی ہے مگر آپ کے فضائل کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب علی کی کوئی ایک فضیلت نہیں ہے۔ فاتح خیبر علی یہ فضیلت، قاتل مرحب و انتر علی یہ فضیلت، شب ہجرت بستر پر سونے والے علی یہ فضیلت، ٹھوکر سے مردے جلانے والے علی یہ فضیلت، ڈیوڑی پتارا بلانے والے علی یہ فضیلت، شوہر بطول علی یہ فضیلت، داماد رسول علی یہ فضیلت، بتوں کے توڑنے والے علی یہ فضیلت۔ ارے کعبے میں بیٹھے بتوں کو توڑنے والے، میدانوں میں چلتے پھرتے بتوں کو توڑنے والے، ذرا بولا کیجئے، آپ کی آواز تو آئے ہم تک، ہمیں سنائی تو دے کہ آپ بھی بول رہے ہیں نعرہ حیدری۔ تو کل ایمان علی یہ علی کی فضیلت، مرد میدان علی یہ علی کی فضیلت، وجہ اللہ علی یہ علی کی فضیلت، عین اللہ علی یہ علی کی فضیلت، جنب اللہ علی یہ علی کی فضیلت، لسان اللہ علی یہ علی کی فضیلت، نفس اللہ علی یہ علی کی فضیلت، نفس رسول علی یہ علی کی فضیلت، شریک مباہلہ علی یہ علی کی فضیلت، شریک مباہلہ علی یہ علی کی فضیلت، صاحب انما علی یہ علی کی فضیلت، مالک ولایت علی یہ علی کی فضیلت، شریک سورہ دہر علی یہ علی کی فضیلت، شریک قرآن علی یہ علی کی فضیلت، مال قرآن علی یہ علی کی فضیلت۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، مال قرآن علی یہ علی کی فضیلت، پرچم اسلام کے اٹھانے والے علی یہ علی کی فضیلت، دین کا سر بلند کرنے والے علی یہ علی کی فضیلت، غریبوں کی جھولی بھرنے والے علی یہ علی کی فضیلت، غریبوں کی جھولی بھرنے والے علی یہ علی کی فضیلت، ہم غریبوں کے بلانے پا
دوڑ کے کلائی تھام لینے والے علی، حالانکہ نجف میں رہتے ہیں اور آول کنڈا میں کہا یا علی مدد. پورا نام زبان سے نہ نکلا تھا کہ لگا علی نے کلائی تھام لی. واہ 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 واہ. تو وارث قرآن علی، یا علی کی فضیلت. صاحب کوثر علی، یا علی کی فضیلت. مالک زمزم علی، یا علی کی فضیلت. خریدار جنت علی، یا علی کی فضیلت. شوہر بطول علی، یا علی کی فضیلت. امیر مومنین علی. اور پھر ایسی فضیلت سنا رہا ہوں، انکار کر سکتے ہو تو کرو. مولود کعبہ علی، شہید مسجد کوفہ علی. اور دنیا والوں اپنی حیثیت کو پہچانو اور چکنا چور آئینوں میں اپنی بگڑی ہوئی شکلوں کو دیکھو. علی سے مقابلے کو چلے ہو، پیدا ہوئے ہو شراب خانوں میں، مر گئے ہو بت خانوں میں. بت خانوں میں پیدا ہونے والے، شراب خانوں میں مر جانے والے، اس سے مقابلے کے لیے پر تول رہے ہیں. جو آیا تو اللہ کے گھر اور گیا تو اللہ کے گھر سے. اللہ اکبر. تو فضیلتیں تو علی کی بہت سی ہیں. اگر صرف گنوانا شروع کر دوں تو پوری مجلس مجھ جیسا حقیر فقیر، پوری مجلس. لیکن کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس فلو سے پڑھ سکوں، ورنہ جس نہج پر گفتگو گئی تھی تو مجلس اسی پہ تمام کر دیتا. یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت. لیکن پھر کبھی مولا طاقت دیں، دعا فرمائیے کہ ہماری صحت مناسب رہے. تو ایسا علی جو کسی ایک سبب سے صاحب فضیلت نہیں ہے. واہ واہ. ایک لفظ بولا جاتا ہے ہماری طرف لکھنؤ میں، ان کا صاحب جھٹکے کی فضیلت ہے. جیسے جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے، جھٹکے کی فضیلت ہے. تو علی کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے. علی کی جو فضیلت ہے وہ ذاتی ہے. امت میں اور علی میں فرق یہ ہے، امت کو فضیلت چاہیے ہے تو یا نبی کا امتی بنے یا صحابی. لیکن علی اگر داماد نہ بھی ہوں جب بھی علی ہیں. واہ 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 واہ. بھئی یہ سارے رشتے تو بعد میں ہوئے ہیں نا. اولو ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. ہم اور علی ایک ہی نور کے دو حصے آئے ہیں. تو بہت سے زاویوں سے وہ تو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ علی کی یہ فضیلت کیوں ہے. لیکن ان میں سے ایک فضیلت بتا رہا ہوں. علی کی فضیلتیں یہ بھی ہیں کہ علی ہیں مددگار انبیاء. مددگار نبی نہیں کہا. نوجوانوں تھکے تو نہیں ہو؟ مددگار قبلہ، مددگار انبیاء ہیں. دلیل قائم کرتا ہوں. مددگار انبیاء کا نام ہے علی. مشکل کشائے انبیاء کا نام ہے علی. اصحاب وہ ہیں جنہیں نبی سے امید مدد ہوتی ہے.
علی وہ ہے جس سے نبی کو امید مدد ہوتی ہے. دلیل ہے خیبر میں ناد علی. اور یہ بھی ایک راز ہے کہ نبی بلا رہے تھے اللہ کو. اللہ نے کہا میرے حبیب جب زمین پہ علی ہے، آئے ہائے 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 ہائے، تو پڑھو ناد علی. تو ناد علی پڑھ کے بلایا. اچھا تو مددگار انبیاء کا نام ہے علی. اب دلیل کیا ہے؟ آئیے ایک واقعہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. تاریخ میں اس سے ملتے جلتے واقعے پڑھے مگر منوعاً ایسا نہیں پڑھا. تو پیغمبر اس کائنات میں تشریف لا چکے ہیں اور پرانے کافر نئے مسلمان ہو چکے ہیں. جیسے گاڑیاں ماڈل بدل کے نہیں لائی جاتی، تو پرانے آپ خالی ہنس رہے ہیں تو پرانے کافر نئے مسلمان ہو چکے ہیں. نیا نیا شوق بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ بچہ جو 10th میں پڑھ رہا ہو وہ پہلے ہی ماں باپ سے کمٹ کر لیتا ہے ہم پاس ہوئے تو بائک دلانا پڑے گی. تو ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے ہم دلا دیں گے. اب جب وہ پاس ہو گیا اور ماں باپ نے بائک دلا دی تو اس میں ایسے بہت سے جوان بیٹھے ہوں گے. تو جب بائک لے کے آتے ہیں تو ہفتے 10 دن تو عالم یہ ہوتا ہے کہ راتوں کو سوتے سوتے چونک جاتے ہیں اور بائک کی طرف دوڑتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، صاف کرتے ہیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد اب وہ اس میں گرد ہو غبار ہو تو نیا شوق خطرناک ہوتا ہے. تو یہ چونکہ پرانے کافر نئے مسلمان ہوئے تھے لہٰذا مسجد میں بیفور پہنچتے تھے. اجی آپ یقین کیجئے کہ آپ کی بات تو نہیں کر سکتا آپ میں کتنی طاقت ہے، مگر ہم جیسا آدمی اگر اذان کے وقت پہنچتا تو مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ کھائے پیے ہٹے کٹے موٹے تازے صحابہ عرب کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہی ہیں. کھانے پہ آئیں تو ایسا کھاتے ہیں کہ کھجوروں پر گزارا ہی نہیں ہوتا جب تک باغ نہ کھا جائیں. اللہ اکبر. تو مسجد بھری ہوئی ہے. مسجد النبوی طرف دیکھیں، مسجد النبوی بھری ہوئی ہے، ٹھسی ہوئی ہے مسجد، بالکل پیک، شانے سے شانہ چھل رہا ہے. اور محراب عبادت میں ہے سرکار، ایک سے ایک مضبوط بدن کا صحابی اور نمازی، اور سرکار ہے محراب میں کہ اتنے میں دروازے مسجد سے وہ دیکھیے پیچھے مڑ کے وہاں سے ایک آواز گونجی، این محمد. یہ فرق واضح رہے کہ این رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے، این محمد. آواز اتنی ڈراؤنی اور مہیب تھی کہ مضبوط جسم تو تھے، دل کمزور تھے. اوفو اوفو، جملوں کا لطف لیا کیجئے. تو سب کے سب گھبرا گئے ہیں نماز میں، مگر کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. ایسے عالم میں اب جو دیکھا تو ایک عجیب الخلقت شخص دروازے مسجد پر کھڑا ہوا ہے. این محمد این محمد این محمد. لوگوں نے کہا یہ کیا بلا آ گئی ہے؟ تو کسی نے کہا ایسا کرو ادھر ہی سے رستہ بتا دو محراب کا. ان کا سنو ادھر ہی سے چلے جاؤ کنارے کنارے.
وہ ہیں حضور، بجائے اس کے کہ اسے روکتے، پوچھتے کہ کیا کام ہے، اپنی بلا ادھر بھیج رہے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ مجمع کائی کی طرح پھٹا، وہ آیا قریب رسول اللہ کھڑا ہوا، آواز دی، آپ ہی محمد ہیں؟ سرکار نے کہا ہاں میں ہی ہوں، بتا کیا بات ہے؟ کہ ایک مشکل ہے، میں چاہتا ہوں میری مشکل آسان کر دیں۔ کہ کیسی مشکل ہے؟ کہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، انہیں کھول دے۔ میرے ہاتھ بندھے ہیں، ٹھک کے نہ سنیے گا، میرے ہاتھ بندھے ہیں، انہیں کھول دے۔ پیغمبر کو ہاتھ کھول دینا چاہیے، لیکن پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تیرے ہاتھ کھول تو دوں گا، مگر میرے کچھ سوال ہیں، ان کے جواب دینا پڑیں گے۔ کہ کیسے سوال؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے ہاتھ کب بندھے، دوسری بات یہ ہے کیوں بندھے، تیسرا سوال یہ ہے کس نے باندھے، تیسرا سوال یہ ہے کس نے باندھے۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ کہنے لگا اے محمد یہ نہ پوچھو، کہ بھئی بتانا تو پڑے گا، اگر مشکل کا حل چاہتا ہے تو بتانا تو پڑے گا۔ کہ اصل میں وہ زمانہ جب طوفان نوح آیا تھا، آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے یہ، وہ زمانہ جب طوفان نوح آیا تھا تو میں دشمن نوح تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا، مجھے اپنے بازوؤں کی قوت پر بڑا ناز تھا۔ میں نے دیکھا کہ نوح کشتی پر بیٹھ گئے اور نوح کے ساتھی کشتی پر بیٹھ گئے اور کشتی طوفان میں رواں دواں ہو گئی، تو مجھے اپنے بازوؤں پر اتنا بھروسہ تھا کہ میں آگے بڑھا، میں نے کشتی نوح کو پکڑا اور چاہا کہ اسی طوفان میں نوح سمیت کشتی کو ڈبو دوں۔ ابھی کشتی ڈبونا چاہتا تھا کہ نوح نے جانے کسے بلایا۔ ارے بولیے تو صحیح میرے مولا کے چاہنے والوں، نوح نے جانے کسے بلایا کہ میں نے اتنے میں دیکھا کہ طوفان کی لہروں پر گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک جوان رانا ظاہر ہوا اور آواز دی گھبرانا نہیں نوح، میں آ گیا۔ اور یہ کہہ کے وہ جوان آگے بڑھا، اس نے اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ باندھ دیے اور نوح کی طرف دیکھ کے کہا اللہ کے نبی اب ہم جا رہے ہیں، پھر کوئی مصیبت آئے تو بتائیے گا۔ اور یہ کہہ کے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو سرکار نے کہا تو عہد نوح سے اسی طرح پڑا ہوا ہے، کیا تو نے کوشش نہ کی کہ تیرے ہاتھ کھل جائیں؟ کہے محمد نہ پوچھو، میں نے بھی کوشش کی، میرے قبیلے والوں نے بھی کوشش کی، مگر یہ کہ ہاتھوں کا نہ کھلنا تھا نہ ہاتھ کھلے۔ تو کہا پھر میرے پاس کیوں آیا؟ کہ میں نے جب سنا کہ ایک فخر نوح آیا ہے تو میری سمجھ میں آیا کہ اگر میری مشکل کوئی آسان کر سکتا ہے تو وہ فخر نوح ہے، لہذا میں آپ کے پاس آ گیا۔ اس سے پہلے کہ پیغمبر اس کے ہاتھ کھولتے، اب سب سہمے ہوئے ڈرے ہوئے تو تھے ہی مسجد میں، کہ اتنے میں مسجد میں ایک شور اٹھا، کیوں؟ کعبے کی دیوار میں در کرنے والا علی مسجد میں داخل ہوا۔ ہائے 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 ہائے۔ اب جو سب نے دیکھا تو ایک ہی شور، یا علی تشریف لائیے،
یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے۔ بھیا انصاف چاہتے ہیں، مشکل میں نبی کے ہوتے ہوئے صحابہ یا علی کہیں تو جائز، ہم کہیں تو بدعت۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے۔ علی مرتضیٰ آگے بڑھے۔ اب ظاہر ہے جب شور اٹھتا ہے تو بنیادی طور پر ہر آدمی مڑ کے دیکھتا ہے نا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے۔ تو اس نے بھی میری طرف دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکیں، اس نے بھی مڑ کے دیکھا۔ اب جو دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے اسے موت آ گئی، ڈر کے مارے یہ کانپ اٹھا۔ اس کے آنے پر جس طرح لوگ پہلے کانپے تھے اس سے زیادہ یہ لرز گیا اور گھبرا کے محمد کے پیچھے چھپنے لگا۔ پیغمبر اسلام نے اسے پکڑا اور یوں سامنے بلایا اور کہا سامنے آ، چھپتا کیوں ہے؟ کہا اے محمد نہ پوچھئے، یہ جو جوان آ رہا ہے اس سے ڈر رہا ہوں۔ بول دو میرے بھائیوں، کیا کلیجہ ہتھیلی پر رکھ دوں؟ یہ جو جوان آ رہا ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ تو میرا بھائی علی ہے۔ کہنے لگا اے محمد، یہی تو وہ جوان ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے۔ یہی تو وہ جوان ہے کہ جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا اچھا اس نے تیرے ہاتھ باندھے تھے؟ کہاں؟ تو کہا اگر اس جوان نے تیرے ہاتھ باندھے تھے تو یہی کھولے گا، یہی۔ اب دیکھیے قبلہ، آپ سب مجالس خطاب کرتے ہیں، واقعات تو ہوتے ہیں، ان پر غور و فکر کر کے نتیجہ نکالنا یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ تو کہا اگر علی نے تیرے ہاتھ باندھے ہیں تو علی ہی تیرے ہاتھ کھولیں گے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ تو علی کے بھی مولا ہیں، تو آپ اس کے ہاتھ کھول دیجئے، آپ علی کی طرف اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ پیغمبر کہیں گے میں یہی بتانا چاہتا ہوں، جسے علی سزا دے دے اسے نہ میں معاف کر